بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد المرقات فی علم المنطق سبق نمبر 35 اور اس میں ہم پڑھ رہے ہیں اشکال اربعہ میں سے شکل ثانی۔ شکل ثانی کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ سب سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر شکل ثانی کی شرائط کو بیان کیا ہے، اور شرائط کو بیان کرنے کے بعد انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر ان شرائط کا لحاظ نہ رکھا جائے تو پھر جو ہے اس کا نتیجہ وہ کبھی موجبہ ہوگا، کبھی سالبہ ہوگا، اور جو چلتا اصول ہے نتیجہ نکالنے کے، جو اصول ہیں، ضوابط ہیں، ان کی خلاف ورزی بھی لازم آئے گی۔ مثلا یہ ہے نا کہ موجبہ اور سالبہ جب یہ اکٹھے ہو جائیں تو نتیجہ ارذل کے تابع ہونے کی وجہ سے سالبہ آیا کرتا ہے، تو موجبہ ہوں تو پھر نتیجہ موجبہ پر ہی آتا ہے، کلیہ اور جزیہ ہوں تو نتیجہ ارذل کے تابع ہونے کی وجہ سے جزیہ کی طرف جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ ان شرائط کا لحاظ نہیں کریں گے تو ایسے بھی ہوگا کہ ادھر پیچھے موجبہ ہیں اور آگے موجبہ ہی نتیجہ آنا چاہیے، تو موجبہ کے بجائے سالبہ کی طرف نتیجہ چلا جائے گا، وگرنہ اگر آپ اس طرح نہیں کریں گے تو پھر تو وہ نتیجہ صحیح نہیں نکلے گا، نتیجہ غلط نکلے گا۔ تو یہ تب ہوگا کہ جب آپ ان شرائط کا لحاظ نہیں کریں گے۔ اب شرائط کیا ہیں شکل ثانی کے اعتبار سے؟ تو وہ دو شرطیں ہیں یہاں پر بھی۔ وہ دو شرطیں کون سی ہیں؟ بے اعتبار کیف یعنی ایجاب اور سلب کے اعتبار سے یہ دونوں مقدمے آپس میں مختلف ہوں۔ مختلف ہونے کا مطلب کیا ہے؟ صغرا اگر موجبہ ہے تو کبرا اس کا سالبہ ہونا چاہیے، یا الٹ کر دیں کہ صغرا اگر سالبہ ہے تو پھر کبرا کو کیا ہونا چاہیے؟ موجبہ ہونا چاہیے۔ تو ایجاب سلب میں صغرا کبرا کیا ہوں؟ مختلف ہوں، اختلاف کیف، ٹھیک ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ بے اعتبار کم یعنی کلیت اور جزیت کے اعتبار سے جو ہے کبرا کا کلیہ ہونا ضروری ہے۔ کبرا کیا ہونا چاہیے؟ کلیہ، خواہ صغرا کلیہ ہو یا جزیہ ہو، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن کبرا جو ہے وہ کلیہ ہونا چاہیے۔ اب یہ دو شرطیں لگا دی گئی ہیں، اور یہ دو شرطیں اس لیے لگائی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اس کا لحاظ اگر نہ کیا تو نتیجہ میں اختلاف نظر آئے گا، اور نتیجے میں اختلاف ہونا نتیجہ نہ ہونے کی یا صحیح نہ ہونے کی دلیل ہے، تو ظاہر بات ہے یہ تبھی ہوگا کہ آپ شرائط کا لحاظ نہیں کر رہے۔ ایک ہی ضرب میں مثلا پھر کیا ہوگا کہ اگر آپ لحاظ نہیں کریں گے ان شرطوں کا تو نتیجہ میں اختلاف ہوگا۔ مطلب یہ کہ ایک ہی ضرب میں قیاس صادق تو ہوگا مگر نتیجہ کبھی موجبہ آ رہا ہے اور کبھی سالبہ آ رہا ہے، اور اس نتیجہ آنے میں جو ہے جو نتیجہ کے عام رولز ہیں ان کی خلاف ورزی لازم آئے گی، اور ظاہر بات ہے یہ اختلافی نتیجہ جو ہے عدم انتاج کی یعنی نتیجہ نہ دینے کی دلیل بن جائے گا۔ صحیح ہو گیا؟ تو اب مثال کے طور پر اب ہم اس کی مثلا مثال دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ضرب اگر صغرا موجبہ ہے اور کبرا موجبہ ہے، ہم نے تو کہا تھا کہ ان میں اختلاف ہونا چاہیے نا موجبہ سالبہ کے اعتبار سے۔ اگر صغرا بھی موجبہ ہو جائے اور کبرا بھی موجبہ ہو جائے تو ظاہر بات ہے اختلاف الکیف کی شرط تو ختم ہو گئی، تو کیا نقصان آئے گا؟ تو اس وقت نتیجہ کبھی موجبہ ہوگا کبھی سالبہ ہوگا۔ جیسے مثلا کل انسان حیوان، صغرا موجبہ، ہر انسان کیا ہے؟ حیوان۔ وکل ناطق حیوان، اور ہر ناطق کیا ہے؟ حیوان، یہ کبرا موجبہ۔ اب اس کا دیکھیے جو ان کو ملائیں گے ہم تو اس وقت یہ نتیجہ جو نکلے گا وہ یہ ہوگا کہ کل انسان ناطق، کل انسان ناطق، یہ نتیجہ نکلے گا۔ اب دیکھیں چلیں دونوں طرف موجبہ کلیہ آئے تھے تو موجبہ کلیہ کا نتیجہ موجبہ کلیہ ہی نکلا، یہ تو چلیں ٹھیک، لیکن اب اس کو ایک دوسرے انداز سے دیکھیں گے۔ صغرا تو یہی ہو کہ کل انسان حیوان، اور کبرا اس کا بدل دیا جائے، کبرا اس کا بدل مثلا یوں کہیں کل انسان حیوان صغرا موجبہ، اور اس کے ساتھ ملا دے کل فرس و کل فرس حیوان، اور ہر فرس بھی کیا ہے؟ حیوان ہے۔
یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب اس کا نتیجہ نکالیں آپ، تو اس کا نتیجہ یہاں پر اگر آپ اسی طرح نکالیں کہ مجبہ کلیہ کا مجبہ کلیہ یہ آتا ہے، تو ہو جائے گا کل انسان فرس، ہر انسان فرس ہے، یہ تو بالکل غلط ہو جائے گا۔ اب آپ کو صحیح کرنے کے لیے آپ کو سالبہ کی طرف جانا پڑے گا، تو سالبہ میں یہ نتیجہ ٹھیک نکلے گا، اور وہ نکلے گا لا شیء من الانسان بفرس، نہیں ہے کوئی انسان فرس۔ ابھی نتیجہ اس طرح تو ٹھیک نکلتا ہے، لیکن جو رولز ہیں کہ بھائی مجبہ کلیہ صغریٰ کبریٰ دونوں اگر یہ آ جائیں تو نتیجہ سالبہ نہیں نکلا کرتا، بلکہ مجبہ کلیہ ہی نکلا کرتا ہے۔ تو اب یہ اس رول کی کیا ہو گئی؟ خلاف ورزی ہو گئی۔ تبھی ہوئی ہے کہ آپ نے یہاں پر اختلاف الکیف کی جو شرط ہے اس کو آپ نے ملحوظ نہیں رکھا، تو یہ آپ کو بات آپ کے سامنے رکھنی۔ اسی طرح اگر دوسری شرط کو دیکھا جائے، کلیت کبریٰ، کبریٰ کا کلیہ ہونا، اگر اس کا لحاظ نہ کریں پھر بھی اس طرح کی صورتحال پیش آئے گی۔ مثلا دیکھیں کل انسان ناطق، ہر انسان ناطق ہے، ٹھیک ہے، بعض السحال لیس بناطق، بعض سحال لیس بناطق، نہیں ہے وہ ناطق، ٹھیک ہے، بعض کہتے ہوئے بعض کا حکم کلی کی طرف چلا جاتا ہے، نہیں ہے ناطق۔ نتیجہ ہوگا بعض الانسانی لیس بسحال، بعض انسان نہیں ہے سحال، یہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے کہ بعض انسان، بعض کا لفظ ہر ایک کو شامل ہے، تو گنجائش نکلتی ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہی ہے۔ اور اگر صغریٰ اسی طرح رہے اور کبریٰ ہم اس کا تبدیل کر دیں اور ہم یوں کہیں کل انسان ناطق، ہر انسان ناطق ہے، اور بعض الحیوان لیس بناطق، بعض حیوان نہیں ہے ناطق، ٹھیک ہے، تو نتیجہ نکلے گا بعض الانسانی حیوان، بعض انسان کیا ہے؟ حیوان ہے۔ اب یہ بھی رول کی خلاف ورزی ہوگی۔ رول کی خلاف ورزی کیوں ہو رہی ہے؟ اس کا اصل نتیجہ نکلنا چاہیے، چونکہ یہاں مجبہ کلیہ آ گیا ہے صغریٰ، اور کبریٰ کیا ہے؟ وہ مجبہ جزیہ آیا ہے، سالبہ جزیہ آیا ہے، سالبہ جزیہ آیا ہے، تو سالبہ یا نتیجہ اس کا سالبہ جزیہ ہی کی طرف نکلنا چاہیے۔ سالبہ اس لیے کہ ارذل ہے، جزیہ اس لیے کہ وہ بھی ارذل ہے، تو اس کا نتیجہ یوں ہونا چاہیے بعض الانسانی لیس بحیوان، بعض انسان نہیں ہے حیوان، نہیں ہے حیوان، یہ تو غلط ہو جائے گا نتیجہ۔ اب غلط سے صحیح کرنے کے لیے ہم نے رول کی خلاف ورزی کی کہ ہم نے نتیجہ ارذل کے تابع کرنے کے بجائے پوری طرح ہم نے کہا بعض الانسانی حیوان، بعض انسان کیا ہے؟ حیوان ہے، نتیجہ تو ٹھیک کیا لیکن رول کی خلاف ورزی ہو گئی۔ تو یہ کیوں ہوئی؟ آپ نے جو کلیت کبریٰ والی شرط تھی اس کی آپ نے خلاف ورزی کی ہے۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ یہاں پر جو ہے یہاں بھی 16 صورتیں بنتی ہیں، 16 ضربیں بنتی ہیں، لیکن ان میں سے 4 ہی ضربیں نتیجہ دیں گی، جیسا کہ شکل اول میں بھی آپ نے اس طرح ہی پڑھا ہے، 16 تھیں، 16 میں سے نتیجہ خیز کتنی تھی؟ وہ 4 تھیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اختلاف الکیف کی جو ہم نے شرط لگائی ہے، پہلی شرط، اس شرط کی وجہ سے 8 ضربیں نکل جائیں گی، اور وہ نتیجہ دینے سے ساقط ہو جائیں گی۔ اور جو دوسری شرط ہم نے لگائی ہے کلیت کبریٰ، اگر آپ اس پر غور کریں تو اس کی وجہ سے باقیہ 4 ضربیں وہ بھی نکل جائیں گی، تو 8 اور 4 12 ہو گئیں، 12 نکل گئیں، ساقط ہو گئیں، پیچھے کتنی رہ گئی؟ 16 میں سے 4 رہ گئی، وہ نتیجہ دیں گی شکل اول کی طرح اس شکل میں۔ اچھا تو اس کا نتیجہ جو ہے، اس کا نتیجہ صرف سالبہ ہی آئے گا۔ یہ جو شکل ثانی ہے اس میں جتنے نتیجے آئیں گے نا 4 صورتوں میں، سب میں سالبہ آئیں گے، موجبہ جز اس میں نتیجہ نہیں آئے گا۔ وہ پچھلی شکل اول کی خصوصیت تھی کہ اس میں محصورات اربع، چاروں محصورے نتیجے میں آ سکتے تھے، مجبہ کلیہ، مجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ۔ یہاں صرف سالبہ ہی کی صورت میں نتیجہ آئے گا، اور سالبہ میں 2 سالبہ کلیہ ہوں گے اور 2 سالبہ جزیہ ہوں گے، اس صورت میں اس کا نتیجہ برآمد ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب وہ 4 صورتیں 16 میں سے جو نتیجہ خیز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مثلا صغریٰ ہو جائے موجبہ کلیہ، کبریٰ ہو جائے سالبہ کلیہ۔ مثلا کل انسان حیوان، صغریٰ، لا شیء من الحجر بحیوان، یہ کبریٰ، نتیجہ نکالیں جی اس میں سے، حیوان ڈبل آیا اس کو نکالیں تو نتیجہ نکلے گا لا شیء من الانسان بحجر، کہیں ہے کوئی انسان پتھر۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی دوسری صورت جو نتیجہ خیز ہے شکل ثانی میں، اس کا جو صغریٰ ہے وہ موجبہ جزیہ ہو جائے، اور ادھر سے کبریٰ سالبہ کلیہ ہو جائے، صغریٰ موجبہ جزیہ اور کبریٰ سالبہ کلیہ۔
ٹھیک ہو گیا. اچھا، تو اس کا نتیجہ، اس کا مثال بنے گی بعض الحیوانی انسان، اور بعض حیوان کیا ہے؟ انسان ہے. ٹھیک ہو گیا. بعض انسان ہے حیوان ہے، بعض حیوان انسان ہے. لا شیء من الفرس بھی انسان، نہیں ہے کوئی گھوڑا انسان. انسان ڈبلیں گے، ہٹا دیں. بعض الحیوانی لیس بفرس، بعض حیوان نہیں ہے فرس. ٹھیک ہے. تو یہ سالبہ جزیہ نتیجہ آیا. پہلے میں کیا آیا تھا؟ سالبہ کلیہ نتیجہ آیا تھا. تو میں نے عرض کیا نا، دو سالبہ کلیہ، دو سالبہ جزیہ آتے ہیں نتیجے میں. اب تیسری معنی نتیجہ خیز صورت دیکھیں. صغرا ہو جائے گا سالبہ کلیہ، اور ادھر سے کبرا ہو جائے گا موجبہ کلیہ. اس کی مثال بنے گی لا شیء من الحجری بحیوان، نہیں ہے کوئی پتھر حیوان. اور اس کا کبرا بنے گا کل انسان حیوان، ہر انسان کیا ہے؟ حیوان ہے. اب نتیجہ نکالیں لا شیء من الحجری بانسان، نہیں ہے کوئی پتھر انسان. یہ سالبہ کلیہ نتیجہ برآمد ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح جو ہے اگر آپ دیکھیں یہاں پر چوتھی نتیجہ خیز صورت وہ ہوگی سالبہ جزیہ، اور ادھر سے یعنی صغرا، اور کبرا آئے گا اس کا موجبہ کلیہ. اس کی مثال ہے بعض الحیوان لیس بانسان، بعض حیوان نہیں ہے انسان. ٹھیک ہے. کل ناطق انسان، ہر ناطق کیا ہے؟ انسان ہے. ٹھیک ہے. اب نتیجہ نکالیں اس کا. انسان کو ہٹائیں، ڈبلیں گے، حد اوسط ہے. بعض الحیوان لیس بناطق، بعض حیوان نہیں ہے ناطق. یہ بھی ٹھیک نتیجہ نکلا. اور یہ کیا ہے؟ سالبہ جزیہ. تو دو سالبہ کلیہ نتیجے میں آ گئے اور دو سالبہ جزیہ آ گئے. اچھا، اب آگے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو شکل ثانی ہے، اس کے نتائج پر عام طور پر چار طرح کی دلیلیں پیش کی جاتی ہیں نتائج پر ثابت کرنے کے لیے. ایک دلیل اس کو کہتے ہیں عکس کبریٰ، دوسرا نام ہے، دوسری دلیل اس کا نام ہے عکس صغریٰ، اور تیسری دلیل اس کا نام ہے دلیل خلف، اور چوتھی دلیل اس کا نام ہے دلیل افتراض. دلیل افتراض بعد آخر میں. اچھا، اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر پہلی دو دلیلوں کو ذکر کیا ہے، عکس کبریٰ اور عکس صغریٰ کو، ان کا ذکر کیا ہے، لیکن دلیل خلف اور دلیل افتراض یہاں پر ذکر نہیں کی، ان کو بڑی کتابوں پر چھوڑ دیا ہے. دلیل ان میں جو پہلی ہے عکس کبریٰ، عکس کبریٰ کو انہوں نے یوں کہنے کی کوشش، ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو شکل ثانی ہے، اس میں ضرب اول کا جو نتیجہ ہے وہ سالبہ کلیہ ہی آتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اس کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے یہاں پر دلیل دی ہے عکس کبریٰ کی. عکس کبریٰ کی کہ عکس کبریٰ کے طور پر اگر آپ دلیل دیں، دلیل نکالیں، تو کبریٰ کا عکس کریں، تو اس کو پہلی صورت کے ساتھ اس کی مشابہت، پہلی شکل اول کے ساتھ اس کی مشابہت بن جاتی ہے، جو شکل اول انتہائی معنی خیز اور مفید للیقین قسم آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں. تو یہ عکس کبریٰ کے طور پر ہے. اور دوسرا انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اسی شکل ثانی کی جو ضرب ثانی ہے، ضرب ثانی وہ بھی سالبہ کلیہ نتیجہ دیتی ہے. اور اس کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے عکس صغریٰ کی دلیل دی ہے کہ صغریٰ کا اگر عکس پیش کریں تو وہ بھی شکل اول پر کی طرح ہو جاتی ہے چیز، اور وہ انتہائی مفید اور بدیہی شکل ہے جو پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں. تو بہرحال انہوں نے اس طرح اپنی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. اب میں عبارت جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فصل ویشترط فی انتاج شکل ثانی، شرط قرار دیا گیا ہے شکل ثانی کے نتیجہ دینے کے لیے بحسب الکیف، کیف کے طور پر کے حساب سے دیکھا جائے تو الایجاب والسلب، یعنی الایجاب والسلبی، یعنی ایجاب اور سلب کے اعتبار سے اختلاف المقدمتین، صغریٰ کبریٰ مختلف ہونا چاہیے. فإن كانت الصغریٰ موجبۃ، اگر صغریٰ موجبہ ہے، كانت الکبریٰ سالبۃ، کبریٰ کیا ہونا چاہیے؟ سالبہ ہونا چاہیے. بالعکس، اور عکس بھی اس کا ہو سکتا ہے. اور دوسری شرط وہ بھی حسب الکمی، اور کم کے اعتبار سے الکلیہ والجزیہ، کلیہ جزیہ کے اعتبار سے کیا ہونا چاہیے؟ کلیت کبریٰ ہونا چاہیے. وَإِلَّا، اگر اس طرح نہ ہوا، یلزم، پھر لازم آ جائے گا اختلاف الموجب، ایسا اختلاف جو کہ واجب کرے لعدم الانتاجی، نتیجہ نہ دینے کو، ای صدق القیاس ما، یعنی قیاس و صادق آئے گا ما ایجابی نتیجتی، نتیجہ کے واجب ہونے کے ساتھ، تارتن کبھی نتیجہ کے آنے کے ساتھ، نتیجہ کے موجبہ آنے کے ساتھ، نتیجہ کے موجبہ آنے کے ساتھ، اور وصل بیہا وما سلبیہا اخرى، اور کبھی اس کے سالبہ ہونے کے ساتھ، نتیجہ کے سالبہ ہونے کے ساتھ. وہ نتیجہ تو ہادہ شکلی، اور اس شکل کا جو نتیجہ ہے
اس شکل کا جو نتیجہ ہے لا یکونو نہیں ہوتا الا ثالبۃ مگر ثالبہ ہی ہوتا ہے، بتایا تھا میں نے ابھی۔ وضروبہ ناتجہ اور اس کے جو نتیجہ خیز صورتیں ہیں اربعۃ چار ہیں، احدھا ان میں سے پہلی من کلیتین دو کلیوں سے، کیا مطلب والصغریٰ موجبہ دو کلیوں سے بنا ہوگا، والصغریٰ موجبۃ اور صغریٰ کیا ہوگا موجبہ ہوگا، ینتج یہ نتیجہ دے گا سالبۃ سالبۃ کلیۃ سالبہ کلیہ کا نتیجہ دے گا، قولنا کل جبا ولا شيء لا شيء من أبى فلا شيء من جاء، والدلیل على هذا الانتاج عکس الکبرى، عکس کبرى کی دلیل اس پر دی جا رہی ہے نتیجہ کے معنی خیز ہونے پر یا نتیجہ کے ثابت کرنے کے لیے۔ فإنك إذا عكست الكبرى جب تو اس کبرى کا عکس نکالے صار لا شيء ہو جائے گا لا شيء من باء وبانضمام الى الصغرى، اس کو صغرى کے ساتھ ملا دیا جائے انتظم شکل الاول تو یہ شامل ہو جائے گی شکل اول یہاں پر، یعنی اس کے ساتھ جا ملے گا، وینتج المطلوبہ اور یہ نتیجہ دے گا نتیجہ مطلوبہ، والضرب ثانی دوسری قسم جو یہاں پر بنتی ہے میں موجبۃ کلیۃ موجبہ کلیہ کبریٰ و سالبۃ کلیۃ صغریٰ اور صغریٰ سالبہ کلیہ، قولنا لا شیء من جبا وکل ابا ينتج لا شیء لا شیء من جاء، والدلیل على هذا الانتاج عکس الصغریٰ، عکس الصغریٰ کی دلیل یہاں پر دی جا رہی ہے نتیجہ کے ثابت کرنے پر، وجعلها کبریٰ اور اس کو بنا دینا کبریٰ، ثم عکس النتیجہ پھر نتیجہ کا عکس، الضرب ثالث تیسری قسم میں موجبۃ جزئیۃ صغریٰ و سالبۃ کلیۃ کبریٰ، ٹھیک ہے، صغریٰ موجبہ جزیہ اور کبریٰ سالبہ کلیہ، ینتج سالبۃ جزیۃ یہ نتیجہ دے گا سالبہ جزیہ کا، قولک بعض الجبا لا شیء من ابا فلیس بعض جاء، الضرب الرابع چوتھی قسم چوتھی ضرب آ گئی من جو نتیجہ خیز ہے، من سالبۃ جزیۃ سالبہ جزیہ ہوگا صغریٰ و موجبۃ کلیۃ کبریٰ اور موجبہ کلیہ ہوگا کبریٰ، ینتج سالبۃ جزیۃ یہ نتیجہ دے گا سالبہ جزیہ کا، تقول تو کہے گا بعض جاء لیس با کل وکل ابا فبعض جاء لیس آ، یہ نتیجہ اس کا نکلے گا۔ بہرحال باقی تشریحات میں نے آپ کے سامنے ساری کر دی ہیں اس کی۔